السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 113، سورہ آل عمران، پارہ نمبر 3، آیت 64 تا 68، 68۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعده افلا تعقلون۔ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم به علم فلم تحاجون فیما لیس لکم به علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما وما كان من المشركين۔ ان اولى الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبي والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ کہہ دے اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان برابر ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں، اور ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے۔ پھر اگر وہ پھر جائیں تو کہہ دو، گواہ رہو کہ بے شک ہم فرما بردار ہیں۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، جبکہ تورات اور انجیل تو نازل ہی اس کے بعد کی گئی ہے؟ تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ دیکھو تم وہ لوگ ہو کہ تم نے اس بات میں جھگڑا کیا جس کے متعلق تمہیں کچھ علم تھا، تو اس بات میں کیوں جھگڑتے ہو
جس کا تمہیں کچھ علم نہیں، اور اللہ تعالی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ ایک طرف والا فرما بردار تھا اور مشرکوں سے نہ تھا۔ بے شک سب لوگوں سے ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب یقیناً وہی لوگ ہیں جنہوں نے ابراہیم کی پیروی کی، اور یہ نبی اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اور اللہ تعالی ہی ایمان والوں کا دوست ہے۔ قل کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تعالو تم آؤ، الی کلمۃ ایسی بات کی طرف، سوائم ایکول برابر ہے، بیننا ہمارے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان، اللہ نعبدا یہ کہ نہ ہم عبادت کریں، الا مگر اللہ تعالیٰ ہی کی، ولا نشرکا اور نہ ہم شریک ٹھہرائیں، بہی اس کے ساتھ، شیئن کسی چیز کو، ولا یتخذا اور نہ بنائے، بعضنا ہمارا بعض، بعضاً بعض کو، ارباباً رب، من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا، فَإِن پھر اگر تولوا وہ روگردانی کریں، فقولوا تو آپ کہہ دو، فقولوا اشہدوا تم کہہ دو، گواہ رہو، بِأَنَّا کہ بے شک ہم مسلمون فرما بردار ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما کیوں، تحاجونا تم جھگڑتے ہو، فی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، وما حالانکہ نہیں، انزلت نازل کی گئی، التورات تورات، والانجیل اور انجیل، الا مگر، من بعد ہی اس کے بعد، افلا تعقلون کیا پھر نہیں تم عقل رکھتے، ہا انتم ہاؤلائی سنو تم وہی لوگ تو ہو، حاججتم کہ تم نے جھگڑا کیا، فیما اس بات میں، لکم بہی جس کا تمہیں علم کچھ علم تھا، فلیما تو کیوں، تحاجونا جھگڑتے ہو، فیما اس چیز کی بابت، لیسا نہیں ہے، لکم تمہیں، بہی اس کا علم کوئی علم، واللہ اور اللہ تعالی، یعلم جانتا ہے، وانتم اور تم لا تعلمون نہیں جانتے، ما کانا نہیں تھے، ابراہیم یہودین یہودی، ولا نصرانین اور نہ نصرانی، ولیکن اور لیکن، کانا تھے وہ، حنیفہ صرف یکسو، مسلمن مسلمان، وما کانا اور نہیں تھے وہ، من المشرکین مشرکین میں سے، انا بے شک، اولا قریب تر، الناس تمام لوگوں میں سے، بابراہیم ابراہیم کے، للذین البتہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے، اتبعوہ اتباع کیا ان کا یعنی ابراہیم کا، وہذا اور یہ، النبی نبی یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام، والذین اور وہ لوگ ہیں جو، آمنوا ایمان لائے، واللہ اور اللہ تعالی، ولی دوست ہے، المومنین مومنوں کا۔ پیارے بھائی اور میری بہنوں، ان آیات بینات میں اہل کتاب کو اس بات کی طرف دعوت دی گئی ہے کہ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترکہ باتیں ہیں، آؤ ان پر عمل کر لیں، تورات کی بھی تعلیم اور انجیل کی تعلیم بھی اور قرآن مجید کی تعلیم بھی اللہ کی عبادت کے تعلق سے ایک ہی تھی، اور وہ یہ تعلیم تھی کہ عبادت صرف اللہ وحدہ لا شریک کی کرنی ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اور اسی طرح اللہ کو چھوڑ کر کسی کو رب نہیں بنانا، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، اللہ کے ساتھ شریک نہیں بنانے، اور اللہ کو چھوڑ کر انسانوں کو یا مخلوق کو، کوئی بھی ہو، اللہ کو چھوڑ کر مخلوق کو رب نہیں بنانا،
رب بنانے کا مطلب یہ ہے کہ حلال اور حرام کا اختیار صرف اللہ وحدہ لا شریک کے پاس ہے، کسی اور کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ اور یہی تعلیم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر بھی، اور یہی تعلیم جو ہے وہ تورات اور انجیل کے اندر بھی تھی کہ عبادت فقط ایک اللہ وحدہ لا شریک کی کرنی ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قریب موجود لوگ تھے انہیں بھی یہ دعوت دی، اور جو دور میں موجود کفار تھے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بھی ان تمام باتوں کی دعوت دی۔ اسی طرح پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے بڑے حکمرانوں کو اللہ کی توحید کا پیغام پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کی دعوت، یہ پیغام روم کے بادشاہ ہرقل کو بھی دیا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خط لکھوایا روم کے بادشاہ ہرقل کی طرف۔ خط کی ابتدا کچھ یوں تھی: بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی ہرقل عظیم الروم، سلام علی من اتبع الہدی، اما بعد فانی ادعوک بدعایت الاسلام اسلم تسلم واسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے روم کے بادشاہ ہرقل کے نام، سلام ہو اس شخص پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، مسلمان ہو جاؤ سلامت رہو گے، اسلام قبول کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں دگنا اجر و ثواب عطا کرے گا، اور اگر تم نے نہ مانا تو پھر کسانوں کا گناہ بھی، یعنی عام جنتا پبلک کا گناہ بھی تمہاری گردن کے اوپر ہوگا۔ اور سورہ آل عمران کی یہ آیت بھی پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہرقل کو لکھ کر بھیجی: اے اہل کتاب، جو بات ہمارے اور تمہارے دونوں کے درمیان یکساں ہے اس کی طرف آؤ۔ ایک یہ کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے، دوم یہ کہ اللہ کے شریک نہیں بنانے، اور سوم یہ کہ اپنے میں سے یعنی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو رب نہیں بنانا وغیرہ۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف دعوتی خطوط کفار کی طرف بھی لکھے۔ ان یہودیوں اور عیسائیوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کی، اور اللہ کی عبادت کے اندر غیر اللہ کو شریک بنایا۔ یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائیوں نے، نصارہ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلك قولهم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم اللہ انا یؤفکون۔ یہ پارہ 10 سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 ہے۔ یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا، نصارہ نے کہا مسیح اللہ کا بیٹا ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ نے فرمایا یہ تو ان کے اپنے منہوں کا کہنا ہے، اور وہ ان لوگوں کی بات کی مشابہت کر رہے ہیں جنہوں نے ان سے پہلے کفر کیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں مارے، کدھر یہ بہہ کے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے اللہ کی عبادت کی بجائے غیر اللہ کی عبادت کی، یہود و نصارہ نے، اور اللہ کی عبادت کے اندر غیر اللہ کو شریک بنا دیا، جبکہ تورات اور انجیل اور قرآن مجید کی تعلیم یہی تھی، عبادت فقط ایک اللہ کی کرنی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کے اندر کسی کو سانجی شریک نہیں بنانا۔ ان آیات میں آل عمران میں اللہ نے ان سے یہ کہا کہ
ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا رب بھی نہیں بنائے گا۔ تو یہی تعلیم تورات اور انجیل کی بھی تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو جو ہے وہ رب بنایا، انہیں حلال اور حرام کا اختیار دیا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 جب نازل ہوئی، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون۔ ان اہل کتاب نے اپنے عالموں اور اپنے درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا، اور مسیح ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی، حالانکہ انہیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا تھا کہ ایک معبود کی عبادت کریں۔ مطلب تورات میں ایک اللہ کی عبادت کا حکم تھا، کوئی معبود نہیں مگر وہی، وہ اس سے پاک ہے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ جب حاتم طائی کے بیٹے جناب حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ مسلمان ہو چکے تھے، جب یہ آیت اتری تو پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے آ کر عدی نے کہا کہ احبار و رہبان کو رب تو کوئی نہیں مانتا، یعنی ہم نے تو انہیں رب نہیں بنایا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ لوگ ان کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے، لیکن وہ جب ان کے لیے کوئی چیز حلال کر دیتے اسے حلال سمجھ لیتے، اور جب ان پر کوئی چیز حرام کرتے تو اسے حرام سمجھ لیتے۔ ترمذی ابواب التفسیر حدیث نمبر 3095، علامہ محمد البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں روایت صحیح ہے، درجہ حسن پر ہے۔ تو اب ان یہودیوں کے یہ کرتوت، اس آیت میں آل عمران میں ان کو کہا گیا کہ اللہ کے ماں سوا کسی کو رب نہیں بنانا، جبکہ انہوں نے اپنے عالموں کو اور اپنے بزرگان کو، عبادت گزاروں درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا تھا، تورات اور انجیل کی تعلیمات کی الٹ کیا، اور یہی کام کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں نے کیا ہے۔ اللہ کی عبادت میں شریک بھی بنایا اور اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت بھی کی۔ مثلا یہ انڈیا پاکستان کی اگر ہم بات کریں، یہاں پاک پتن کا دربار ہے، اجمیر کا دربار ہے، حجویری کا دربار ہے، بری امام کا دربار ہے، گولڈے کا دربار ہے، اور یہاں انڈیا پاکستان میں کتے کی قبر، کتے کا مزار، کتے کی قبر پر چادر، یہ سارا کچھ تو میں نے اپنی ان دو آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اسی طرح انڈیا پاکستان میں آپ کو کئی دربار ملیں گے جہاں کھوتوں کا نذرانہ چڑھایا جاتا ہے، ایک دربار آپ کو ملے گا جہاں مگر مچھوں کو نذرانے کھلائے جاتے ہیں، یہاں آپ کو دربار ملے گا کچھوؤں کو نذرانے کچھوؤں کو جو ہے وہ پیر صاحب کے رینڈ، ہماری سرائکی میں رینڈ، اردو میں بولتے ہیں جوئیں، پیر صاحب کی جوؤں کو تبرک حاصل کیا جا رہا ہے۔ اور یہاں تک کہ دربار پر مرغوں کے، ککڑ شاہ کے دربار پر، مرغے شاہ کے دربار پر جو ہے وہ ککڑوں کے نذرانے بھی چڑھائے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں کلمہ پڑھنے والوں نے بھی، آخری امت کے لوگوں نے بھی کیا کیا کہ اللہ کی عبادت کے علاوہ غیر اللہ کی بھی عبادت کی، اور اللہ کی عبادت کے اندر غیر اللہ کو شریک بنایا۔ بہاول حق بیڑا دک بری بری امام بری، میری کوٹی قسمت کر دے کھری، یہ سب کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ ان کی عبادت ہے۔ زندہ مردہ پیروں بزرگوں مٹی کے ڈھیریوں کو پوجا گیا، ان کو سجدے کیے گئے۔ نام کیا دیا؟ یہ ادب کا سجدہ ہے، یہ نام یہ دیا کہ یہ قدم بوسی ہو رہی ہے، ادب کا سجدہ نہیں، نام دیا گیا یہ قدم بوسی ہو رہی ہے۔ پیر صاحب کے قبروں میں، اس کے قدموں میں جھکے ہوئے ہیں، قبر پر بوسے ہو رہے ہیں۔ پوچھا یہ تو قبر بوسی ہو رہی ہے۔ اللہ کے بندو، یہ سجدہ ہے غیر اللہ کے لیے، اللہ کو چھوڑ کر غیر کو یہ پوجنا ہے۔
اللہ کو چھوڑ کر غیر کو اللہ کی عبادت میں شریک کرنا ہے، اور رہ گیا معاملہ احبار و رہبان کو رب بنانے کا، تو پیارے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حلالہ کرنے اور کروانے والا دونوں کون ہیں؟ دونوں لعنتی ہیں، اور یہاں حلالے کو حلال بنا دیا گیا۔ جو کام لعنت کا باعث تھا اسے رحمت بنا دیا گیا، جو کام روکا گیا اس کو حلال کر دیا گیا۔ اللہ کے پورے قرآن 30 پاروں میں پیارے نبی کی تمام احادیث کے اندر کہیں نہیں ملے گی یہ بات کہ امت 4 کی یا 12 کی تقلید کرے، تقلید کو واجب اور فرض قرار دے دیا گیا۔ تو یہ ہے احبار و رہبان کو رب بنانا۔ جو کام کر کے یہود و نصارہ تباہ، ہلاک، برباد، ستیہ ناش ہوا، وہی کام یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والی امت کیے جا رہی ہے۔ اور اسی طرح میرے پیارے بھائیوں، جمہوریت، اس آیت اتخذوا احبارہم کی تفسیر میں قابل صد احترام استاد محترم حافظ عبدالسلام بن محمد حافظہ اللہ اپنی تفسیر القرآن الکریم میں لکھتے ہیں کہ اسی طرح جمہوریت، اور اس نئے دین کا نام انہوں نے جمہوریت رکھا، جس میں حلال اور حرام کا فیصلہ اللہ کے حکم کی بجائے پارلیمنٹ کی اکثریت کرتی ہے، جو صریحاً شرک ہے۔ افسوس کہ مسلمان اس شرک میں ان کے قدم بقدم چل رہے ہیں، بلکہ اسلام سے اس بغاوت پر فخر کرتے ہیں اور دن رات اس کی تعریف کرتے ہیں، اور یہ کہنے میں کوئی حیا محسوس نہیں کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جمہوریت نافذ کرنے کے لیے آئے تھے، یعنی پیارے نبی علیہ السلام پر بھی بہتان باندھتے ہیں۔ استاد محترم لکھتے ہیں ان بیچاروں کو معلوم نہیں کہ جمہوریت صرف ان امور میں مشورے کا نام نہیں جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم موجود نہ ہو، بلکہ یہ جمہوریت ایک الگ دین ہے جس کا رب بھی عوام یا ان کے نمائندے ہیں، اور رسول بھی انہی کو حلال حرام جائز ناجائز قرار دینے کا حق حاصل ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ، اس کے رسول یا کتاب کا کوئی دخل عمل نہیں۔ ہاں، دھوکہ دینے کے لیے ان کا نام استعمال کیا جاتا ہے، اور اس جمہوریت کے اندر آج اس گنگا کے اندر ہر ایک نہا رہا ہے۔ جو کل تک جمہوریت کو حرام بتا رہے تھے، اللہ رحم فرمائے، جو کل تک جمہوریت کو کافروں کا نظام بتا رہے تھے، آج مجبوری کے نام پر وہ بھی جمہوریت میں کود پڑے ہیں۔ یہود نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائیوں نے کہا یہ تھے، تو ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے ان کے تمام دعوے جو ہے وہ جھوٹے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہزاروں برس پہلے کا ہے، تو وہ کہاں کو یہودی اور عیسائی ہو سکتے، بلکہ وہ تو یکسو تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے جو قریبی ہیں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے ہیں، یا وہ جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔